السلام علیکم دوستو، آج ہم سارے کزن مل کر عید کے دوسرے دن تھا اور ہم وادی سونس کے سر جانے کی تیاری کر رہے تھے اور سب سے پہلے ہم نے کھبے کی جھیل جانا تھا اور اس طرح ہم نے سفر شروع کیا۔ رستے پہ خوبصورت نظارے تھے۔ یہ ہمارے گاؤں کا حصہ ہے اور یہ گول سے ہو کر سیدھا وادی سونس کے سر میں رستہ جاتا ہے اور اس میں ایک کازوے بنا ہوا ہے جس پہ چھوٹا سی پلی ہے۔ اس کے نیچے بھی پانی بہتا رہتا ہے اور یہ بارشی نالہ ہے۔ یہ وادی گول میں آتا ہے اور یہ راور سے تھوڑا سا آگے ہے، کم سے کم 15-20 کلومیٹر کی رینج میں۔ اور اس کے بعد ہم نے سفر مزید جاری رکھا۔ رستے پہ خوبصورت پہاڑ اور یہ روڈ بھی اچھا کارپیٹ بنا ہوا تھا اور گول سے آگے تھوڑا سا روڈ وادی سون تک خراب ہے، لیکن اس کے بعد پھر روڈ اسی طرح اچھا ہے، صاف ستھرا روڈ ہے۔ اور ہم نے اپنا سفر جاری کی ہوئی تھا، کزن بیٹھے ہوئے تھے اور یہ سارا سفر ہم بائک پہ کر رہے تھے۔ میں ویڈیو بھی بنا رہا تھا ساتھ ساتھ، جیسا کہ آپ کو نظر بھی آ رہا ہے، اور بہت ہی خوبصورت منظر تھے جو کہ میں نے کیپشن کیے ہیں۔ اور یہ ایک پہاڑی ہے اور یہ فل ہائی وے کی طرح ہے۔ اس کا جو ہے ایریا ہے وہ سارا پہاڑی سے کورڈ ہے اور اس کے درمیان سے خوبصورت سا روڈ بنا ہوا ہے۔ جاتے ہی آپ کو یہ چڑھائی کی صورت میں ہوگی اور واپسی میں اگر آپ آتے ہیں تو یہ اترائی کی صورت اختیار کرے گی اور یہ سیدھا وادی سونس کے سر سے جا کے نکلتا ہے۔ اور اس طرح ہم دوستوں کا پلان بن گیا۔ ادھر ایک بھائی کا دوست رہتا تھا اور کزن کا بھی دوست تھا، اس نے ہماری دعوت بھی کی تھی، وہ بھی آپ کو انشاءاللہ دکھائیں گے۔ اور اس کے گھر میں ہم جانا تھا، سب سے پہلے ہم ادھر گئے اور اس طرح سفر رواں دواں تھا۔ رستے پہ یہ دیکھیں کھبے کی جھیل کا جو بورڈ ہے، اس سے آگے ہم نے سفر جاری رکھا اور پھر ہم اس کی شہر میں پہنچ گئے۔ اس کا جو گھر تھا وہ بالکل پی ایف کالونی کے ساتھ تھا۔ اس طرح ہم نے سفر جاری رکھا اور خوبصورت مناظر جیسا کہ آپ کو نظر آ رہے ہیں، یہ کھبے کی جھیل ہے، وہ دور دور تک آپ کو نظر آ رہی ہے اور اس سے کراس کر کے ہم نے آگے جانا تھا۔ اور رستہ بہت ہی خوبصورت تھا، منظر بھی بڑا اچھا دکھائی دے رہا تھا اور سارے کزن اکٹھے تھے، انجوائے کرتے جا رہے تھے، رستے پہ کہیں روک رہے تھے۔ اس طرح ہم نے رستے سے کچھ چیزیں اٹھا لی کیونکہ اس کے گھر میں جانا تھا، تو ظاہری سی بات ہے بندہ کسی کے گھر میں بھی جائے تو خالی ہاتھ نہیں جاتا۔ اس طرح ہم رستے میں سٹاپ کیا، نماز ادا کی اور یہ دیکھیں کھبے کی جھیل تھی جو کہ خشک ہونے کے مناظر اور خوبصورت منظر یہ پیش کر رہی تھی۔ ادھر ایک گانے بجانے والا بھی تھا، سارے کزن نے انجوائے کیا خوب اور کچھ میوزک بھی سنا، کچھ بندوں نے فرمائشی بھی کی اور ہم لوگ ادھر بیٹھ رہے، تھک بھی گئے تھے تو تھوڑا آرام کیا۔ اس کے بعد پھر ہم نے سفر شروع کیا اور اس طرح ہم رواں دواں تھے اور اس کا گھر بھی بالکل نزدیک تھا، یہ اس کے گھر کی طرف رستہ جاتا تھا اور اس کے ساتھ ہی ہم اس کے گھر کے قریب پہنچنے والے تھے۔ اور بہت ہی خوبصورت منظر تھا، پہاڑی علاقہ تھا، سرسبز، کہیں سے میدانی علاقہ آ جاتا تھا تو کہیں سے پہاڑی علاقہ آ جاتا تھا۔ یہ دیکھیں روڈ بھی بالکل صاف ستھری ہے، لیکن اس روڈ پر احتیاط کے ساتھ ڈرائیونگ کرنی پڑتی ہے کیونکہ یہ پتھریلا علاقہ ہے اور یہاں دور دور تک کوئی پنچر وغیرہ کی دکان نہیں ہے، جس کی وجہ سے سارے کزن اور ایک دوسرے کے ساتھ جا رہے تھے، کسی کو اکیلا نہیں چھوڑ رہے تھے تاکہ جس کسی کے ساتھ بھی کوئی اللہ نہ کرے حادثہ پیش آئے تو سارے اکٹھے ہوں، اس کی مدد کریں۔ اور اس طرح سفر ہم جاری کیے ہوئے تھے۔ یہ خوبصورت منظر تھا اور یہ دیکھیں پہاڑوں میں بیچ رستہ تھا، کس طرح خوبصورتی کے ساتھ اس کو بنایا گیا تھا۔ اور یہ سفر ہم نے رواں دواں کی ہوئی تھے، پہاڑی علاقہ تھا اور خوبصورت روڈ تھا، کارپیٹڈ روڈ بنا ہوا ہے۔ اگر آپ لوگوں نے بھی وادی سونس کے سر کا وزٹ کرنا ہے یا کیا ہے تو کمنٹ میں بتائیں کہ یہ علاقہ کیسا لگا آپ کو۔ اور خوبصورت علاقہ ہے، خشک پہاڑ ہیں لیکن کہیں کی سبزہ بھی ہے، کہیں کی پانی کی آبشاریں بھی ہیں اور وادی سونس کے سر جو ہے پورا خوبصورت وادی میں ڈھکا ہوا ہے، پہاڑی علاقہ ہے، دو پہاڑیوں کے درمیان یہ خوبصورت وادی ہے اور اس کے ساتھ اس مردوال خوشاب کا علاقہ بھی لگتا ہے اور میاں والی کا علاقہ بھی لگتا ہے۔ اگر آپ نے جانا ہو تو میاں والی سے بائی بس بھی جا سکتے ہیں اور اب تو لاوا شہر سے بھی ایک آدھ گاڑی روانہ ہوتی ہے جو صبح کے ٹائم گول سے ہو کر وادی سونس کے سر جاتی ہے۔ اور یہ دیکھیں خوبصورت پہاڑی علاقہ تھا، ہم نے اپنا سفر جاری رکھا، رستے پہ کہیں رک رہے تھے، پانی پی رہے تھے، چیزیں کھا رہے تھے، اس طرح
انجوائے کے ساتھ ویڈیو بھی میں بناتا رہا، اور سارے کزن خوش تھے کیونکہ یہ لمبا ٹور تھا، اور کافی عرصے بعد ہم سارے کزن جو ہے اکٹھے ہوتے ہیں، تو اس طرح کے ٹور لگاتے رہتے ہیں۔ انشاءاللہ مزید نیکسٹ ٹور میں بھی آپ کو وزٹ کراتے رہیں گے کہ جس طرح ہم گھومتے ہیں پھرتے ہیں، یہ ساری چیزیں آپ کو دکھائیں گے۔ یہ دیکھیں ایک چھوٹی سی آبشار تھی جو کہ خوبصورت منظر پیش کر رہی تھی۔ اس طرح ہم کزن رک گئے، رستے پہ کچھ بحث و مباحثہ ہو رہا تھا، شغل میلہ لگا ہوا تھا، تو ایک دوسرے کے ساتھ بحث جاری تھی۔ اس طرح ویڈیو بھی بنا رہے تھے جیسا آپ کو نظر آ رہا ہے، میں نے بھی ویڈیو بنائی، سارے ویڈیو بنا رہے تھے، اور اس کے بعد جب ویڈیو بن گئی تو سارے کزن نے ایک دوسرے کے ساتھ تصویریں شیئر کی، اور کزن شغل میلہ کر رہے تھے اس طرح میرے ساتھ۔ اور یہ ہم اس انکل کے گھر میں بیٹھے تھے، اس نے بڑی اچھی مہمان نوازی کی تھی۔ یہ امجد بھائی، فتح بھائی، حبیب اور اسد نعیم بھائی نظر آ رہے ہیں تصویر میں، سامنے زبیر بھائی بیٹھے ہیں، عامر بھائی بیٹھے ہیں، عاقب اور عاطف بھی ساتھ ساتھ بیٹھے ہیں، وہ اشارہ کر رہے کہ ادھر دیکھو بھائی ویڈیو بن رہی ہے۔ یہ تصدق بھائی بھی بیٹھے ہیں، اور اس طرح انکل کا بیٹا جو ہے اور انکل حق نواز نے بہت اچھی ہماری خاطر تواضع کی۔ اس کے ساتھ ہی ہم نے واپسی کے رستہ اختیار کیا کیونکہ ٹائم کافی ہو گیا تھا اور ہم نے واپس بھی پہنچنا تھا۔ اس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں کہ موٹر سائیکل پہ دو بندے سوار تھے، اور آگے پیچھے خوبصورت رستے منازل طے کرتے ہوئے ہم سارے واپس آ رہے تھے۔ اور یہ دیکھیے میں نے واپسی کی ویڈیو بنائی ہے، واپسی شام کا منظر تھا، اور بھی خوبصورت پہاڑ ہو گئے تھے کیونکہ گرمی کم ہو گئی تھی، تو سورج بالکل اپنی منزل کی طرف رواں دواں تھا اور غروب ہونے کے قریب تھا۔ یہ ویڈیو میں بناتا رہا، اور اس طرح ہمارا سفر بالکل منزل کے قریب آ رہا تھا۔ جس طرح سفر ہم نے جاتے ہوئے کیا تھا اسی طرح ہم نے سفر واپسی پہ بھی رواں دواں رکھا۔ اس طرح سارے کزن ایک دوسرے کے ساتھ اکٹھے چلتے پھرتے رہے کیونکہ یہ سفر بہت لمبا تھا، اور اس لیے ہم اکٹھے رہے تاکہ کوئی رستے پہ کسی بائک کا ٹائر پنچر نہ ہو یا کچھ اور مسئلہ نہ ہو، تو اکٹھے رہے، اور دو تین بائک کر اکٹھے رہے تاکہ زیادہ مسئلہ نہ ہو۔ اور یہ دیکھیں خوبصورت پہاڑی علاقوں میں یہ بائک پہ میں ویڈیو بنا رہا تھا، اور اس طرح ہمارا سفر بالکل ختم ہونے کے قریب تھا، اور اس طرح یہ دیکھیں پہاڑی علاقہ تھا اور خوبصورت نظارہ نظر آ رہے ہوں گے۔ ایک طرف سایہ تھا، دوسری طرف دھوپ پڑ رہی تھی کیونکہ یہ شام کا ٹائم تھا، تو جو دھوپ ہے سیدھی وہ پہاڑوں پہ پڑتی ہے اور دوسری سائڈ پہ دھوپ بالکل نہیں پڑتی تھی۔ اور اس طرح ہم نے واپسی کا راستہ اختیار کیا، اور اللہ حافظ، نیکسٹ ملتے ہیں اگلے ولاگ کے لیے جی۔